ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شراء جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ اشتری، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں۔ وعد اللہ علیہ حقا، وعدا علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ اس میں اصل میں جو بین السطور کہیے یا جو چیز پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے، یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت میں ملے گی جنت۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے۔ تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ 9 نقد نہ تیرا ادھار کی 13 سے بہتر ہے کہ 9 جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بر بنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وعدن علیہ حقا، کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایعتم بہ، آپس میں جو سودا کیا ہے۔ مبایعت باب مفاعلہ، باع یبیع بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جو ہے بیعت بنتی ہے بایع یبایع، آپس میں کوئی سودا کر لینا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے۔ البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شراء ہم کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جانیں اور مال بیچ دیں۔ اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔
الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے، یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے، تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ وعدہ نبھاتے رہے، اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا، اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا، اور موت جب واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے تبری کیا، ان سے اعلان بیزاری کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بہت نرم دل تھے اور بہت ہی حلیم الطبع تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی باس پرس نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور ان انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں۔ یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ، بہت ہی تنگی تھی، راشن کی بہت کمی تھی، بھوک کا معاملہ، قحط کا معاملہ، بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، ثابت قدم رہے، ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی، پر بنائے طبع بشری، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری، جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تین صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ، جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپکتا ہے ماں کی طرف، لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے، تو آخر بھاگے جائیں کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں کما ملی جو اما ملی، تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔